لا إله إلا الله محمد رسول الله. 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 السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أكثروا ذكر هادم اللذات الموت، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ وازواجہ وذریاتہ۔ اللہ تعالی شأنہ نے ہمیں دو زندگیاں عطا فرمائی ہیں، ایک یہ دنیا کی زندگی اور دوسری آخرت کی زندگی۔ اور دونوں میں بہت فرق ہے۔ دنیا کی زندگی دار العمل ہے اور آخرت کی زندگی دار الجزا ہے۔ دنیا کی زندگی عمل کے لیے ہے، بدلے کے لیے نہیں۔ یہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی کرم نوازی ہے کہ پورا بدلہ تو آخرت میں ملے گا، مگر کچھ نہ کچھ بدلہ دنیا میں بھی دیتے ہیں۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ تو اجر تو آخرت میں ملے گا۔ بدلے کی دنیا وہ ہے، بدلے کی زندگی وہ ہے، یہ بدلے کی زندگی نہیں۔ ایک طالب علم جب پڑھتا ہے، ایک اسٹوڈنٹ جب پڑھتا ہے، مثال کے طور پر میڈیسن کرتا ہے، تو میڈیسن کے 5-6 سال پڑھتا ہے،
اور بیچ بیچ میں ایگزامز بھی ہوتے ہیں, امتحانات بھی ہوتے ہیں. تو پڑھنے کے زمانے میں اور امتحانات کے زمانے میں وہ کچھ بدلہ اگر چاہے کہ مجھے جزا ملے, مجھے بدلہ ملے, تو اسے کوئی بھی نہیں دے گا. سرٹیفکیٹ بدلہ ہے, سرٹیفکیٹ جزا ہے. پھر اس سرٹیفکیٹ کی بنیاد پہ اس کی ترقی ہوگی, مالی ترقی ہوگی, منصبی ترقی ہوگی. تو یہ جزا بعد میں, امتحان میں پاس ہونے کے بعد. تو اگر کوئی طالب علم یہ چاہے کہ میں ابھی امتحانات لکھ رہا ہوں اور امتحانات بہت اچھے جا رہے ہیں, مجھے پتا ہے کہ میرے پیپرز بہت اچھے جا رہے ہیں, اور ٹیوٹر بھی دیکھتا ہے کہ پیپر بہت اچھے ہیں اس کے, یہ فرسٹ گریڈ سے پاس ہوگا, لیکن نہیں, اسے بتلایا بھی نہیں جاتا کہ تمہارے پرچے بہت اچھے ہیں. جزا نہیں, یہ پیریڈ جو ہے وہ عمل کا ہے. ابھی عمل کرو, ابھی پڑھو, محنت کرو, امتحان لکھو. پھر جب فائنل امتحان آئے گا, فائنل امتحان, اور فائنل امتحان میں پاس ہوگا, تو فائنل امتحان میں پاس ہونے کے بعد جلسہ ہوتا ہے, گریجویشن سیریمونی ہوتی ہے, اس میں سند دی جاتی ہے, سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے, روب پہنایا جاتا ہے, شاباشی دی جاتی ہے, بعض دفعہ انعامات بھی دیے جاتے ہیں. اور پھر یہ جو اس نے محنت کی ہے اس کا بدلہ شروع ہوا, اور زندگی بھر اس کا بدلہ وہ حاصل کرتا رہے گا. ڈاکٹر ہے تو ڈاکٹری کے ذریعے عزت بھی ملے گی, مال بھی کمائے گا, اور مال آئے گا تو اچھا گھر, اچھی گاڑی وغیرہ وغیرہ. انجینئر ہے تو بھی ایسا ہی, میکینک ہے تو بھی ایسا ہی. لیکن اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ یہ جو عمل کا پیریڈ ہے اس میں اسے کچھ ملے نہیں, اس میں نہیں ملتا. یہ دو پیریڈ الگ الگ ہے. عمل کا پیریڈ الگ ہے اور جزا, بدلے کا پیریڈ الگ ہے. اور یہ عمل کا جو پیریڈ ہے اس میں اگر کوئی سستی غفلت کرتا ہے تو اس کو بھی بدلہ ملے گا, مگر برا بدلہ ملے گا. کورس جب ختم ہوگا تو فیل ہوگا, ذلت ہوگی. اور پھر جو ہے کسی ہاسپٹل میں جائے گا یا کسی ڈاکٹر کی سرجری میں جائے گا, اور وہ یہ کہے گا کہ 6 سال تک میں نے پڑھا ہے میڈیسن, مجھے بھی نوکری پہ رکھو, اور میری سیلری بھی 30, 40, 50 ہزار پاؤنڈ کی کرو. کوئی نہیں کرے گا. تو جزا دونوں کو مل جائے گی, ایک کو اچھی جزا, ایک کو بری جزا. تو آپ یہ سمجھیے کہ یہ دنیا جو ہے, دنیا یہ ایک پیریڈ ہے, اور آخرت دوسرا پیریڈ ہے. یہ پیریڈ جو ہے وہ عمل کا ہے, اور وہ پیریڈ جزا کا ہے. اس لیے دنیا میں اچھے اچھے کام کرتے ہوئے, نیک کام کرتے ہوئے دنیا کی نیت ہی نہیں کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی بہت کچھ دیتے ہیں. میں نے قرآن مجید کی آیت پڑھ کر سنائی آپ کو. من عمل صالحا من ذکر او انثی, جو بھی مرد یا جو بھی عورت نیک اعمال کرے, وہو مؤمن, ایمان کی حالت میں, فلنحیینہ حیاتا طیبہ, ہم ضرور بھی ضرور انہیں حیات طیبہ عطا کریں گے اس دنیا میں. پاکیزہ زندگی, مزیدار زندگی عطا کریں گے اس دنیا میں. اور وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ, ضرور بھی ضرور ہم انہیں بدلہ میں دیں گے, اجرہم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, وہ آخرت میں عمل کا بدلہ ملے گا. اور یہ جو حیات طیبہ دنیا میں ملتی ہے, اچھی زندگی, پاکیزہ زندگی, خوشگوار زندگی, پیور زندگی, بہتر زندگی, مزے کی زندگی,
ہو سکتا ہے کہ اللہ مال بھی خوب دے، ہو سکتا ہے اللہ عزت بھی خوب دے، ہو سکتا ہے اللہ صحتیں بھی خوب دے. حیات طیبہ کی شکل اللہ بنائیں گے، لیکن حیات طیبہ کا وعدہ ہے. مال نہیں ہے، فقر ہے، مگر پھر بھی حیات طیبہ ملے گی. عزت نہیں ہے، ذلت ہے، پھر بھی حیات طیبہ ملے گی. کبھی کبھی لوگوں کو غلط فہمی ہو جاتی ہے. مثال کے طور پر کسی پر انگلی اٹھی، پولیس کو بلایا گیا، گرفتار کر لیا گیا، غلط الزام لگا دیا گیا، اور 8-10 گواہ بن گئے، کورٹ میں کیس چلا. اب یہ عزت والا شخص تھا، صرف اپنی بستی میں نہیں پورے ملک میں عزت والا شخص تھا، اور ظاہری جو بھی شواہد تھے اور ظاہری جو بھی کیس کی تیاری میں گلٹی قرار دیا گیا. اللہ کی نظر میں گلٹی نہیں ہے، اس لیے کہ اس نے وہ جرم کیا ہی نہیں ہے. لیکن دنیا تو علم غیب سے واقف نہیں ہوتی نا، تو جج بھی علم غیب سے واقف نہیں، پولیس بھی علم غیب سے واقف نہیں، تو لوگ بات بھی کریں گے کہ ایسا سوچا بھی تھا کہ یہ آدمی ایسا نکلے گا. توبہ 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 توبہ. ایسا بھی ہوتا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے، بات کرتے ہیں لوگ. حالانکہ ہماری شریعت منع کرتی ہے کہ تحقیق کیا بغیر زبان پر کوئی بات نہیں آنی چاہیے، لیکن کرتے ہیں کرنے والے. اب یہ شخص ذلیل ہو گیا. اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ انگلی اٹھتی ہے مگر اللہ عزت کی بھی حفاظت فرما دیتے ہیں. یہ بھی حیات طیبہ ہے. انگلی اٹھتی ہے اور 10 15 20 سال تک ذلت کی زندگی بیچارہ گزارتا ہے اور پھر نارمل ہو جاتا ہے. سب کے دلوں کو اللہ پھیر دیتے ہیں. ایسا بھی ہوتا ہے. اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ انگلی اٹھتی ہے بالکل معصوم، اخباروں میں آیا اور بات چیت چل رہی ہے، اور تو زندگی بھر کے لیے ذلیل رہا، پھر کسی نے ایکسیپٹ نہیں کیا، قبول نہیں کیا. تو دیکھو ذلت ہے، عزت نہیں ہے. مگر آدمی سچا ہوگا، ایمان اور عمل صالح والا ہوگا تو حیات طیبہ ملے گی. حضرت یوسف علیہ السلام کئی سالوں تک جیل میں بیٹھے رہے، تو بظاہر ذلت تھی، ایک قیدی بن گئے. تو قیدی کو تو مجرم ہی سمجھا جاتا ہے، لیکن قید میں بیٹھے ہوئے بھی حضرت یوسف علیہ السلام کو حیات طیبہ حاصل تھی. تو حیات طیبہ خوشگوار زندگی اللہ عطا فرمائیں گے. ہو سکتا ہے کہ خوشگوار زندگی میں مال بھی آ جائے، اور ہو سکتا ہے کہ نہ آئے، عزت ملے، ہو سکتا ہے نہ ملے. لیکن حیات طیبہ میں ایک چیز ضرور ملے گی. اس دنیا میں اللہ ایک چیز، ایک بدلہ ضرور دیتے ہیں ایمان اور اعمال صالحہ کا، اور وہ ہے سکون. یہ جو میں نے کہا نا کہ ذلت میں بھی حیات طیبہ، جیل میں بھی حیات طیبہ، اس کی پٹائی ہو رہی ہے تب بھی حیات طیبہ. میرے حضرت رحمت اللہ علیہ پر فالج کا حملہ ہوا، سٹروک ہوا. زبان سے بول نہیں سکتے، اور ہاتھ بھی بالکل حرکت نہیں کر سکتے تھے، تو کچھ لکھ نہیں سکتے، اشارہ کچھ نہیں، بند. کوئی شکل نہیں تھی بات چیت کرنے کی. اور ایسا ہی محسوس ہو رہا تھا کہ اب ریکوری نہیں ہوگی. لیکن صحت اور بیماری تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ اپنوں کو بھی کبھی کبھی بیمار کرتے ہیں، دیر تک بیمار کرتے ہیں، اور کبھی کبھی موت تک بیمار کر کے موت تک بیمار رکھتے ہیں. وہ حکمت وہ جانتے ہیں، مگر حیات طیبہ کے ساتھ. ایمان ہے
اور اللہ کی فرما برداری ہے تو حیات طیبہ طے شدہ ہے. غم بھی ہوگا اسے، فطری جو غم ہوتا ہے فطری. خوف بھی کبھی کبھی ہوگا. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی سانپ کو دیکھ کر خوف طاری ہوا نا. یہ تو بشری تقاضے ہیں سارے. گھبراہٹ بھی، کل کورٹ میں جانا ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا، حالات ایسے ہیں، میرے پاس کوئی وٹنس نہیں ہے، انہوں نے 10 وٹنس جمع کر لیے ہیں، کیا ہوگا میرا. پھر یہ بھی کہ اگر مجھے سزا ہو گئی تو کیا ہوگا میرا. وکیل کہہ رہا ہے کہ کم سے کم 10 سال تک جیل میں بیٹھنا پڑے گا، کم سے کم. کیا ہوگا 10 سال تک میں کیسے زندگی گزاروں گا جیل میں. فطری طور پر گھبراہٹ بھی، خوف بھی، راتوں کو نیند بھی اڑ جائے گی، کھانے پینے میں بھی کمی آ جائے گی. مگر وہ پاگل نہیں ہو جائے گا، اینگزائٹی اور ڈپریشن کا شکار نہیں ہوگا. وہ بادل کی طرح ہوگا کہ بادل آیا اور چلا گیا. خوف آیا اور پھر سکون مل گیا. رات کو اچھی طرح نیند نہیں آئی، فجر کے بعد نیند آ گئی. سکون اللہ رہنے دیتے ہیں، سکون. اور پھر جب آخری وقت آتا ہے، آخری مرحلہ، اور اللہ نے اس کے لیے آزمائش کا فیصلہ ہی کر دیا ہے اور جج سنا دیتا ہے کہ 20 سال تک جیل میں، اور جیل میں اسے گھسا دیا گیا. اب اس کو جا کر کے پوچھو کہ اندر کیا حال ہے، تو اللہ جل جلالہ عم نوالہ اس کے دل کو مضبوط کر دیتے. وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ اِذْ قَامُوا، یہ ہے ربط قلب. وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ اِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا. ایمان کو چھپایا، ایمان کو چھپایا، ایمان کو چھپایا، ایمان کو چھپایا. خوف ڈر، خوف ڈر، خوف ڈر. لیکن پھر اظہار کیا، اس لیے کہ پکڑے گئے، اظہار ضروری ہوا. تو اللہ کیا فرماتے ہیں کہ جب اظہار کر لیا اور کھڑے ہو گیا، اور کھڑے ہو کر کے انہوں نے کہا اصحاب کہف نے کہ فقالوا ربنا رب السماوات والارض، ہم نہیں ڈرتے، ہمارا رب آسمان و زمینوں کا رب ہے، اس کے علاوہ ہم کسی اور کو نہیں پکارتے، ہرگز نہیں پکاریں گے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس موقع پر وربطنا علی قلوبہم، ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ کے لیے بھی اللہ فرماتے ہیں کہ لولا ربطنا علی قلبہا، اگر ہم ان کے دل کو مضبوط نہ کرتے تو یوں ہو جاتا. تو حیات طیبات ہے، اور آخرت میں سب کچھ ملے گا. پھر یہاں پاسبلٹی ہے کہ اللہ کچھ دے دے، صرف بقدر ضرورت دے، لیکن وہاں نہیں، وہاں ضرورت سے بھی زیادہ دے گا. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. دل جو خواہش کریں گے، نفس جو خواہش کرے گا. حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میاں یہاں رب مانی کر لو تو جنت میں پھر من مانی ہے. من کس کو کہتے ہیں؟ نفس کو. یہاں رب مانی کر لو، یہاں رب کی مان لو تو جنت میں پھر من مانی ہے، من جو چاہے گا. لیکن جو یہاں من مانی کرتا ہے اسے پھر آخرت میں رب مانی کرنی پڑے گی. رب کہے گا کہ جہنم میں تو جہنم میں، رب کہے گا یہ سزا تو یہ سزا، وہ سزا تو وہ سزا. اسے پھر رب مانی. بولنے کی بھی اجازت نہیں ہوگی. اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، اخسؤوا فیہا ولا تکلمون. اس میں ذلیل ہو کر پڑے رہو جہنم میں، اور خبردار اگر مجھ سے بات بھی کرنے کی کوشش کی تو، یعنی مجھ سے دعا بھی نہیں مانگنے کی کہ اے اللہ ہمیں بچا لیجئے، مجھ سے تمہارا کوئی تعلق نہیں. ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا ینظر الیہم. 3 قسم کے لوگ وہ ہیں کہ اللہ نے ان سے بات چیت کرے گا قیامت کے دن، اللہ ان کی طرف نظر شفقت کرے گا، دیکھے گا بھی نہیں.
اللہ سے تو کوئی چیز مخفی نہیں، لیکن دیکھے نہیں، نظر شفقت نہیں کرے گا. تو یہ ہے دار العمل، اور وہ ہے دار الجزا. جیسے ایک طالب علم کے 6 سال عالم کورس ہے، 6 سال میڈیسن کا کورس ہے، یہ دار العمل ہے. اب محنت کرو، محنت کر کے پاس ہو جاؤ، اور پاس ہونے کے بعد پھر دار الجزا، جی پھر حیات الجزا، پھر جزا کی زندگی شروع ہوتی ہے. اور ایک اور بات بھی سمجھانے کے لیے عرض کر دوں، ایک طالب علم ہے میڈیسن کرتا ہے 6 سال تک، مدرسے میں پڑھنے والا طالب علم ہے 6 سال تک محنت کرتا ہے، اور خوب محنت کرتا ہے، نمبرات سے پاس بھی ہوتا ہے، اور بہت اچھے گئے 6 سال. اب 6ٹھے سال میں آ گیا، اور 6ٹھے سال میں سستی شروع کر دی، اور جو فائنل ایگزام تھا اس میں فیل ہو گیا. تو یہ 6 سال کے پورے عمل بیکار ہو گئے. اب جزا کچھ نہیں ملے گی اس کو. وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے 6 سال کے کورس میں 5 سال تک تو میں ٹاپ گریڈ سے پاس ہوتا رہا، ابھی آخری سال میں تھوڑی میری سستی ہو گئی، مجھے معاف کر دو نا. وہ پہلے والے 5 سال کی بنیاد پر میرا فیصلہ کرو. اسی طرح ایک شخص جو ہے وہ محنت کرتا ہے، آخرت کے لیے محنت کرتا ہے، اور پھر مرنے سے پہلے 3 مہینے پہلے، 3 مہینے پہلے، 1 سال پہلے، 6 مہینے پہلے سستی، غفلت کا شکار ہو جاتا ہے، محنت نہیں کرتا، اور سارے امتحان میں پاس ہوتا رہا تھا، آخری امتحان میں فیل ہو گیا، اور خاتمہ اچھا نہیں ہوا. اب اس کے لیے آخرت میں کچھ نہیں ہے. فائنل ایگزام تو بہت اہم ہوتا ہے، فائنل ایگزام بہت اہم ہوتا ہے. اور ایک شخص جو ہے وہ 4 سال تک بس کسی طرح پاس ہو گیا، ایوریج مارک سے پاس ہو گیا، ایوریج مارک سے، اور آخری سال میں رات دن ایک کر کے محنت کی، اور محنت کر کے ٹاپ گریڈ سے پاس ہوا، تو جزا بھی اس کی اعلیٰ ہوگی. تو پوری زندگی فسق و فجور میں گزارا یا کفر میں گزاری پوری زندگی، لیکن آخر میں اللہ نے توفیق دے دی اور حسن خاتمہ کے ساتھ گیا. یہ دار العمل ہے اور وہ دار الجزا. ایک دنیا اور آخرت کا ہی فرق ہے، بہت بڑا فرق ہے کہ نہیں. دار العمل، دار العمل یہاں اچھے اچھے کام کرو، نیک کام کرو، اور نیک کام کرو صرف اللہ کو خوش کرنے کی نیت سے، دنیا میں کچھ پانے کی نیت سے نہیں. دے گا اللہ، دے گا، ضرور دے گا، رزق میں برکت دے گا، صحت میں برکت دے گا، چین و سکون اور اطمینان دے گا، آپ کے مسائل کو حل کرے گا، اور مسائل حل نہیں ہوں گے تو دوسرا حل دے گا آپ کو. ایک تو مسائل کا حل ہونے کا مطلب کیا ہے کہ وہ مسئلہ ہی نہ رہے، وہ پرابلم ختم ہو جاوے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس پرابلم کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے جتنے صبر کی ضرورت ہے وہ دے دے گا. تو پوری دنیا کو یہ نظر آ رہا ہے کہ بہت بڑی بیماری میں مبتلا ہے یہ تو، لیکن صبر اللہ نے اتنا دے دیا ہے کہ اسے نارمل لگتا ہے. تو دنیا کی ہماری ضرورتیں اللہ پوری کرے گا، وہ پوری کرے گا. اللہ تعالیٰ شان و بے ہمیں توفیق عطا فرماوے. بہلول، ایک اللہ والے گزرے ہیں، بہلول مشہور نام ہے، بہلول بڑے اللہ والے تھے، لیکن ظاہری زندگی ان کی ایسی تھی کہ ان کا شمار پاگلوں میں ہوتا تھا. لوگ چھیڑ چھاڑ بھی کرتے تھے ان کے ساتھ، لیکن بڑی حکمت اور دانائی کی بات کرتے تھے. تو ان سے کسی نے کہا کہ آپ دعا کیجئے. ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو اس قسم کے مجذوب اور پاگل قسم کے لوگوں کو پہچان لیتے ہیں کہ اللہ والا ہے. دنیا میں رہتے ہوئے کسی کو بھی میرے بھائیوں
حقارت کی نظر سے مت دیکھو، کسی کو بھی مت ستاؤ، اس لیے کہ ہمیں پتہ نہیں کہ اس کا اللہ کے یہاں کیا مقام ہے۔ ایک عالم ہے، بڑا عالم ہے، مشہور عالم ہے، محدث ہے، مفسر ہے، اور ایک عام آدمی ہے جو مسجد میں 5 وقت کی نمازیں پڑھنے کے لیے آتا ہے، مسئلے مسائل سے بھی اتنا بیچارہ واقف نہیں، تو اس عالم کو زیب نہیں دیکھا کہ وہ اس کو حقارت کی نظر سے دیکھے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ علم میں یہ بڑا ہو مگر محبوبیت میں اللہ کے یہاں اس کا مقام بڑا ہو۔ کسی کے بارے میں بدگمانی نہیں، خود کو بڑا سمجھنا، دوسروں کو حقیر، خود کی حیثیت بڑی، دوسروں کی حیثیت چھوٹی، دینی معاملے میں بھی کہ میں بڑا دیندار اور یہ نہیں، میں بڑے کام میں ہوں اس لیے کہ میں بخاری شریف پڑھا رہا ہوں اور یہ الف با تازہ پڑھا رہا ہے مکتب میں نا۔ یہ ظاہری جو چھوٹے بڑے اونچ نیچ، اس کی اثر اللہ کے یہاں کون مقبول ہے، اللہ کے یہاں کون مقبول ہے؟ ایسے رہے یا کہ ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے، ایسے رہے یا کہ ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے۔ ایک صاحب تھے، دل لگی کیا کرتے تھے، ہنسی مذاق والے تھے، اپنے دوست احباب سے کہتے تھے کہ یار ہمارے دوست بھی عجیب ہیں، مرتے ہیں دوسری دنیا میں چلے جاتے ہیں، پھر کبھی ہمیں خواب میں آ کر بتلاتے ہی نہیں کہ ہو کیا رہا ہے وہاں، کچھ بتانا تو چاہیے۔ ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، مر جاتے ہیں اور چھٹی۔ تو دوسرے دوست کہتے تھے کہ بھئی یہ کسی کے اختیار میں تھوڑا ہی ہوتا ہے کہ میں جب جاؤں گا تو میں تم سب کو بتلانے کے لیے آؤں گا، تو وہ تو کسی کے اختیار میں نہیں ہوتا۔ لیکن اللہ جل جلالہ وعم نوالہ خوابوں کے ذریعے بھی اپنے بندوں کی رہنمائی فرماتے ہیں۔ کبھی کوئی برا خواب دیکھ لیتا ہے اور ڈر کے مارے زندگی کو تبدیل کر لیتا ہے، کبھی کوئی اچھا خواب دیکھ لیتا ہے اور جنت کی رغبت میں زندگی کو درست کر لیتا ہے، ہوتا ہے ایسا بھی۔ اس کا انتقال ہو گیا، اس کا فرینڈ سرکل تھا 5-10 آدمیوں کا، کرنا اللہ کا یہ ہوا کہ رات کو سب کے خواب میں آیا، خواب میں آیا، اس کے اختیار میں تو نہیں تھا، اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے ان کو خواب دکھایا۔ خواب دکھایا تو اس نے کہا کہ میں نے کہا تھا کہ نہیں کہ میں تمہیں بتلانے کے لیے آؤں گا کہ وہاں کیا ہوتا ہے۔ کہ کیا ہوتا ہے وہاں، چلو بتاؤ۔ تو کہ یہ دنیا تو بڑی عجیب ہے، یہ دنیا تو بڑی عجیب ہے۔ بھئی کیا عجیب ہے؟ تو کہ یہاں جو ساؤ ہوتے ہیں، ساؤ یعنی نیک لوگ، یہاں ساؤ ہوتے ہیں وہ پکڑے جاتے ہیں، اور جو برے ہوتے ہیں وہ چھوٹ جاتے ہیں۔ یہ اس دنیا میں، آخرت کی دنیا میں جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ پکڑے جاتے ہیں، اور جو برے ہوتے ہیں وہ چھوٹ جاتے ہیں۔ کہ یہ ہے یہاں اس دنیا کا حال۔ تو کیا معنی اس کا؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ بھئی اس دنیا میں آنے کے بعد پتہ چلا کہ جن کو ہم حقیر، نکمے، بیکار، بے دین سمجھتے تھے وہ تو اللہ کے ہاں بڑے مقبول تھے، ان کی کوئی نیکی اللہ کو پسند آ گئی تھی، اور جن کو ہم بہت نیک اور دیندار اور بڑے علامہ اور بڑے بزرگ سمجھتے تھے وہ باطن کی برائیوں کی وجہ سے، غلط نیتوں کی وجہ سے، حب جاہ اور حب مال کی وجہ سے، خود کو بڑا سمجھنے کی اور تکبر میں مبتلا ہونے کی وجہ سے وہ یہاں پکڑے جاتے ہیں۔ وہاں کیا ہوگا وہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو یہ بہلول جو ہے، بہلول، ان سے کسی نے کہا کہ مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے، آپ دعا نہیں کرتے؟ مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے، آپ دعا نہیں کرتے؟ تو بہلول نے کیا جواب میں کہا، نہ بھائی ہم مہنگائی کی فکر نہیں کرتے،
کہ ایک دانہ ایک ایک دینار کا بھی ہو جائے پھر بھی ہم اس کی فکر نہیں کرتے. ایک دانہ، ایک دینار. ایک دینار، ایک دینار اس زمانے میں سونے کی کوئن ہوتی تھی. ایک دینار بہت بڑی رقم تھی اس زمانے میں. تو کہا ایک دانہ گیہوں کا، ایک دانہ چاول کا ایک دینار کے بدلے میں بکنے لگے، اتنی مہنگائی ہو جاوے، اتنا انفلیشن ہو جاوے تو بھی ہم فکر نہیں کرتے، ہم دعا بھی نہیں کرتے اس کے لیے. کہا کیوں نہیں ایسا، کیوں نہیں کرتے، ایسا کیوں؟ تو بہلول نے جواب میں یہ کیا، یہ کہا کہ بندے کی ذمے اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کی فرما برداری، عبادت اور اطاعت ہے. یہ فکر بندے کے ذمے نہیں ہے. بندے کے ذمے اللہ کی اطاعت، فرما برداری اور عبادت ہے. یہ بندے کے ذمے ہے. بندہ اس کا حق اگر ادا کرے گا تو روزی پہنچانا اللہ کی ذمہ ہے، وہ ضرور پہنچائے گا. ہم کیوں فکر کریں بھائی، ہم کیوں فکر کریں؟ یہ تو اللہ کی ذمہ داری ہے. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. زمین میں کوئی جاندار نہیں ہے مگر یہ کہ اس کی روزی اللہ کے ذمہ ہے. وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا. اور اللہ جل جلالہ وعم نوالہ ہر جاندار چاہے کیڑا ہو، چاہے جانور ہو، چاہے مچھلی ہو، چاہے انسان ہو، چاہے جن ہو، ہر جاندار کے پرماننٹ رہنے کی جگہ کو بھی جانتا ہے اور ٹیمپوریری رہنے کی جگہ کو بھی جانتا ہے. پرماننٹ ایڈریس کو بھی جانتا ہے اور ٹیمپوریری ایڈریس کو بھی جانتا ہے. کیا مطلب اس کا؟ اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے اس کی جو روزی مقرر کی ہے کہ جنوری کی 3 تاریخ کو سوموار کا دن ہوگا اور دوپہر کو اس کو یہ کھانا کھلانا ہے، تو اللہ کو پتا ہوتا ہے کہ یہ کھانا کہاں پہنچانا ہے. خود اس کو پتا نہیں ہوتا. وہ تو صبح 9 بجے گھر میں اپنی بیوی کو فون کر کے کہتا ہے کہ آج بریانی کھانے کا دل کر رہا ہے، تو وہ گھر میں بریانی پک رہی ہے. اور اسے پتا نہیں ہے کہ آج گھر میں بریانی ملنے والی نہیں ہے مجھے، اس لیے کہ روزی یہاں نہیں ہے، یہ تو میرا پرماننٹ ایڈریس ہے. اللہ کو پتا ہے کہ آج یہ پرماننٹ ایڈریس پہ نہیں ہوگا، یہ ٹیمپوریری ایڈریس پہ ہوگا. کسی کا جنازہ ہونے والا ہے اور فون آنے والا ہے کہ اتنے بجے جنازہ ہے، تو یہ دوڑتا بھاگتا ہوا جائے گا. اور کیفی پر سے سینڈوچ کھانا پڑے گا. اللہ وہ سینڈوچ وہاں پہنچا دیتے ہیں اس کا. یا گھر پر فون کرتا ہے کہ کچھ سیدھا سادہ پکانا، کوئی خاص آج کھانے کا من نہیں ہے، اور اچانک جنازے پہ چلا جاتا ہے. وہاں کسی دوست کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ آئیے گھر آئیے، کھانا کھا لیتے ہیں، اور بہترین کھانا مل جاتا ہے. یہ دنیا دارالعمل ہے، وہ دارالجزا. دوسری بات، یہ دنیا ٹیمپوریری ہے، عارضی ہے، اور وہ پرماننٹ، وہ دائمی ہے. تیسرا، یہ عارضی دنیا بہت چھوٹی ہے، بہت چھوٹی. فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل. آخرت کے مقابلے میں دنیاوی زندگی کا سامان بہت تھوڑا، بہت ہی تھوڑا. لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد. یہ جو گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں، عیاشی میں مبتلا رہتے ہیں، اللہ کی نافرمانی میں مبتلا رہتے ہیں، شہوت پرستی میں مبتلا رہتے ہیں، خواہش پرستی میں مبتلا رہتے ہیں، اہل حق پر ظلم کرتے ہیں، مظالم ڈھاتے ہیں، دن دنا کر پھرتے ہیں. کہا کہ تمہیں یہ لوگ دھوکے میں نہ ڈالے، تمہارے دل میں یہ خیال نہ آئے کہ بھئی زندگی تو ان کے پاس ہے، ہم اہل حق ہیں مگر ہماری زندگی کیا، ہمارے پاس ہے کیا.
کہا نا، ان کو جو تم دیکھ رہے ہو متاع قلیل، متاع قلیل کیا ہے؟ متاع قلیل، تھوڑا سا فائدہ ہے، قلیل. ثم مأواہم جہنم، پھر ان کا ٹھکانہ تو جہنم ہے. اور تم لوگ جو مومن ہیں اپنے خواہشات کو دباتے ہو، آرے چلاتے ہو ہر وقت اپنی خواہشات پر، کڑوے کڑوے گھونٹ پی لیتے ہو کہ نا یہ کام میں نہیں کر سکتا. لَٰكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، ایسے باغات ہوں گے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. نزلا من عند اللہ، اور یہ مہمان نوازی ہوگی اللہ کی طرف سے. وما عند اللہ خیر للابرار، اور ان نیک بندوں کے لیے جو اللہ کے پاس ہے وہ بہت اچھا ہے. کوانٹیٹی اور کوالٹی دونوں اعتبار سے دنیا کے مقابلے میں آخرت بہت اچھی اور بہت بڑی اور بہت لمبی. کوانٹیٹی کے اعتبار سے آخرت بہت لمبی، اس لیے کہ دنیا کتنی ہے بھائی؟ ہمارے زمانے میں 70 80 90 100 اکثر 60 70 کے درمیان لوگ چلے جاتے ہیں، ہے نا. اور آخرت نیور اینڈنگ، نیور اینڈنگ. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر دنیا اور آسمان کے درمیان کا جتنا خلا ہے اسے مکئی کے دانوں سے بھر لیا جائے، کون سے بھر دیا جائے، اور 1,00,000 سال کے بعد، 1,00,000 سال یا 10,00,000 سال کے بعد، 1,00,000 یا 10,00,000 سال کے بعد ایک پرندہ آئے، چلو چھوٹی مقدار لے لیتے، 1,00,000 سال کے بعد ایک پرندہ آئے، یا 1,00,000 سال کے بعد ایک مکئی کا دانہ نکال دو، پھر 1,00,000 سال کے بعد دوسرا مکئی کا دانہ نکال دو، پھر 1,00,000 سال کے بعد تیسرا مکئی کا دانہ نکال دو. بھئی کتنے مکئی کے دانے آئیں گے؟ اور 1,00,000 سال کے بعد نکال رہے ہیں. تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دن وہ تو آئے گا کہ مکئی کے دانے ختم ہو جائیں گے، مگر آخرت کی زندگی پھر بھی ختم نہیں ہوگی. آخرت کی اتنی لمبی زندگی کے لیے 10 منٹ کی، 20 منٹ کی، 1 گھنٹے کی، 2 گھنٹے کی خواہش کو ہم قربان نہ کریں، اس سے بڑی بیوقوفی کیا ہو سکتی ہے؟ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہوشیار وہ شخص ہے جو اپنے نفس پر قابو کرے اور آخرت کے لیے تیاری کرے. والعاجز، عاجز بمعنی یہاں بے وقوف ہے، اور بے وقوف وہ ہے من اتبع نفسہ ہواہا، جو اپنی چاہت کے پیچھے اپنے نفس کو لگا دے. اور جو خواہش، فلم دیکھنے کی خواہش تو فلم دیکھ رہا ہے، زنا کی خواہش تو زنا کر رہا ہے، شراب کی خواہش تو شراب پی رہا ہے، بد نظری کی خواہش تو بد نظری کر رہا ہے، غیبت کی خواہش تو غیبت کر رہا ہے، جو جی میں آیا وہ کر رہا ہے. اور وَتَمَنَّا عَلَى اللَّهِ، اللہ پر تمنا کر کے بیٹھا ہوا ہے کہ اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ غفور الرحیم ہے. تو ایک ہے امید، ہے نا، ایمان خوف اور امید کے درمیان ہے. ایک ہے امید اور ایک ہے دھوکہ. امید اور دھوکے میں کیا فرق ہے؟ بتاؤں امید اور دھوکے میں کیا فرق ہے؟ ایک کسان ہے، کسان، 2 کسان ہیں. ایک کسان روزانہ صبح فجر کی نماز پڑھ کر کے نکل جاتا ہے، اور کسان ہم نے تو ہمارے زمانے میں دیکھا کہ تہجد کے وقت ہی وہ نکل جاتے تھے کھیتوں میں اور اپنی فجر کی نماز وہیں پڑھتے تھے اگر نمازی ہوتے تھے. تو کسان نکل جاتا ہے صبح اور محنت کرتا ہے، ٹوئل کرتا ہے، گرمی کے موسم میں گرمی میں کام کرتا ہے، بارش کے موسم میں بارش میں کام کرتا ہے، سردی کے موسم میں سردی میں کام کرتا ہے، ٹوئل کرتا ہے، محنت کرتا ہے. اور محنت کرنے کے بعد جب سارے کام پورے ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد پھر ایک پیریڈ آتا ہے، اس میں کرنے کا زیادہ نہیں ہوتا، مگر ایک پیریڈ آتا ہے، اس میں آسمان سے کوئی آفت اتر سکتی ہے، کیڑے لگ جاتے ہیں، کیڑے. تو اب یہ کسان بیٹھے بیٹھے کیا سوچتا ہے کہ اگر کیڑے پڑ گئے
کبھی کبھی بارش غلط وقت پہ ہو جاتی ہے، اگر بارش ہو گئی، کبھی جو ہے وہ فراسٹ گرتا ہے، فراسٹ گر گیا تو میری پوری کھیتی برباد ہو جائے گی. یہ ہے خوف اور رجا، امید. لیکن ان چیزوں میں سے کچھ بھی نہیں ہوا تو ماشاءاللہ میں نے بہت محنت کی ہے، کھیتی لہلہا رہی ہے. تو خوف کیا ہے؟ خوف یہ ہے کہ یار میری کھیتی برباد نہ ہو جاوے، کیڑے نہ پڑ جاوے اس میں. نہیں انشاءاللہ، نہیں انشاءاللہ، اللہ نے میری محنت دیکھی ہے، ایسا نہیں ہوگا. اللہ نے میری محنت دیکھی ہے، ایسا نہیں ہوگا. اللہ ایسا نہیں ہونے دے گا. یہ خوف اور امید کب؟ محنت کر لینے کے بعد. یہ ہے ایمان خوف اور رجا کے درمیان ہے. محنت کرتا ہے، پوری محنت کرتا ہے، پوری کھیتی اگ جاتی ہے، اور اس کے بعد سپیریورٹی کمپلیکس، اوور کانفیڈنٹ نہیں ہو جاتا کہ بس ہو گیا، اب ہو گیا، اور سودے میں پڑ جاتا ہے کہ 1 کروڑ کا انکم تو ڈیفینیٹ ہے. ارے بھائی ذرا صبر کر، ابھی صبر کر، وہ خوف کا زمانہ ابھی گزر رہا ہے. اور صرف خوف ہی نہیں ہے کہ نہیں یار محنت تو بہت کی ہے مگر فرسٹ گر جائے گی، نہیں یار بارش گر جائے گی. نہ، نیگیٹو تھنکنگ بھی نہیں ہے، بدگمانی بھی نہیں ہے، خوف بھی ہے اور امید بھی ہے. اور امید کا پہلو غالب رہتا ہے. خوف اور ایمان، خوف اور یہ ہے ایمان. محنت کرے، اور محنت کرنے کے ساتھ ساتھ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری نیت میں کسی خرابی کی وجہ سے اللہ پکڑ کر لے اور اس کا مجھے اجر نہ ملے. اب تک تو سب بہت اچھا جا رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آگے میں پھسل جاؤں، شیطان مجھے پھسلا دے. یہ خوف، اور ساتھ میں امید کہ نہیں اللہ غفور الرحیم ہے، ایسا تو نہیں ہوگا، چھوٹی موٹی غلطی اللہ معاف کرے گا. اور اگر اللہ مجھے جہنم میں ہی بھی بھیجنے والا ہوتا تو اتنے سالوں تک مجھے دین پر نہ چلاتا. نہیں انشاءاللہ. خوف بھی ہے اور امید بھی ہے. یہ ایک کسان. اور دوسرا کسان آرام سے پڑا رہتا ہے حقہ لے کر گھر میں، کھاتا ہے، پیتا ہے، چائے اڑاتا ہے، اور امید لیے بیٹھا ہے کہ اللہ رازق ہے اور میری کھیتی میں بھی اتنا ہی آئے گا جتنا اس کی کھیتی میں آئے گا. یہ خواہ مخواہ ہی بہت محنت کر رہا ہے. اسے امید نہیں کہتے، اسے دھوکہ کہتے ہیں. یہ ہے غرور. تو یہ جو محنت بالکل نہیں کرتے اور کیا سوچتے ہیں اللہ غفور الرحیم ہے، ایمان ہے ہمارے پاس، جنت ہمارے لیے تو بنائی ہے اللہ نے. یہ غرور ہے، غرور، یہ دھوکہ ہے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو توفیق عطا فرمائے. یہ نفس، میں کیا کہہ رہا تھا کہ اتنی لمبی زندگی آنے والے جو کبھی ختم نہیں ہوگی، کبھی ختم نہ ہونے والی زندگی آ رہی ہے میرے بھائیوں. یعنی آپ یوں سمجھیے کہ لاکھوں، کروڑوں، ملینوں، بلینوں، ٹریلینوں سال سے بھی زیادہ لمبی، بلینوں، ٹریلینوں، ملینیمز سے بھی زیادہ لمبی زندگی آنے والی ہے. اس کے لیے 60، 70، 80 ایئرز کی زندگی اگر قربانی سے گزارنی پڑے تو بہت سستا سودا ہے. اور 60، 70، 80 ایئرز کی زندگی میں ہم قربانی نہ کر سکے، وہ بلینوں، ٹریلینوں، ملینیم سے بھی زیادہ لمبی زندگی میں اگر جہنم میں جانا پڑا تو. حالانکہ اللہ تعالیٰ شانہ نے ہمیں 24 گھنٹے اس کے سامنے سجدے میں پڑے رہنے کا حکم نہیں فرمایا ہے، بلکہ حکم ہے اللہ کا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے. کیا؟ اچھا کھاؤ، ان لنفسک علیک حقا، بدن کا بھی حق ہے. سو، ان لنفسک علیک حقا، بدن کا حق ہے سونے کا، امانت ہے یہ. کھاؤ پیو، کتنی ہمارے لیے. کلوا من الطیبات، کلوا من الطیبات، بہت ساری پاکیزہ چیزیں ہیں، ان میں سے تم کھاؤ. بہت ساری پاکیزہ چیزیں ہیں.
دو چار پانچ نہیں ہے کہ انہی کو کھاؤ, نہیں, منت طیبات, ایک بہت بڑا مجموعہ ہے حلال اور پاکیزہ چیزوں کا, ان میں سے جو ورائٹیز تم کو ملے وہ کھاؤ, لیکن کس نیت سے کھاؤ؟ وَعَمَلُوا صَالِحًا, اچھے اعمال کی نیت سے کھاؤ. لیکن اگر اللہ یہ فرما دیتے کہ 60-70 ایئرز تک سجدے میں پڑے رہو, اٹھو ہی مت, اس لیے کہ اگر تم اٹھو گے تو اتنی لمبی زندگی جہنم میں, تو بھی آدمی پڑا رہتا. 60-70 ایئرز تک پڑے رہو تو جنت ملے گی, اور ایسی جنت کی نعمتیں ابھی بیان کرنے کا موقع نہیں, پہلے بھی سنا ہے, سنتے رہتے ہیں آپ, تو بھی آدمی پڑا رہتا. تو کوانٹٹی کے اعتبار سے بھی بہت لمبی اور کوالٹی کے اعتبار سے بھی بہت لمبی. کوالٹی کے اعتبار سے بھی بہت لمبی. کوالٹی مالا عین رأت, کسی آنکھ نے وہ نعمتیں, عادت لعبادی الصالحین, میں نے میرے نیک بندوں کے لیے وہ نعمتیں تیار کی ہیں. مالا عین رأت, جو کسی آنکھ نے دیکھی نہیں ہے آج تک, کسی آنکھ نے نہیں. یہ نہیں کہا کہ یہ صحابہ تم میں سے کسی نے نہیں دیکھا ہے, نہیں, مالا عین, کسی آنکھ نے نہیں. کسی آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر قیامت تک جتنی آنکھیں ہیں, ان آنکھوں میں سے کسی بھی آنکھ نے وہ نعمتیں نہیں دیکھی ہوں گی, ایسی نعمتیں. اور آنکھیں جو چیز دیکھتی ہے وہ ریالٹی ہوتی ہے. آنکھیں جو چیزیں دیکھتی ہے وہ ریالٹی ہوتی ہے. حضرت لقمان حکیم سے ان کے آقا نے پوچھا کہ سچ اور جھوٹ میں کتنا فرق ہے, سچ اور جھوٹ میں کتنا فرق ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ 4 انگلی. تو کہا کہ سچ مشرق میں, جھوٹ مغرب میں, دونوں اپوزٹ ایک دوسرے سے, اور آپ کہتے ہیں صرف 4 انگلیاں؟ تو کہتے کہ جی ہاں 4 انگلیاں. کہا کیسے؟ کہ جو چیز آپ آنکھوں سے دیکھتے ہیں نا وہ سچ ہوتا ہے, اور کانوں سے سنتے ہیں وہ جھوٹ ہوتا ہے. نہیں سمجھ میں آیا؟ ہاں, ایک شخص نے آپ سے کہا کہ یار لندن گئے تھے, وہاں ایک ٹیک اوے تھی, وہاں جو ملک شیک تھا, زندگی میں ایسا نہیں چکھا, تم کو بھی کبھی موقع ملے تو ٹیسٹ کرنا چاہیے, زندگی میں نہیں دیکھا. دیکھو, کانوں سے سنا نا, اور کانوں سے سن کر کے اتنی رغبت ہوئی کہ اسی کام کے لیے نکل پڑے لندن کے لیے. میں ایسے عقل مند لوگ بھی رہتے ہیں نا ہمارے زمانے میں کہ صرف کھانے کے لیے بریڈ فورڈ تک کا سفر کرتے ہیں, صرف کھانے کے لیے مانچسٹر تک جاتے ہیں جی. اور عقل مند ہے اسی لیے تو دوسروں کو کہتے بھی ہیں, دوسرے کہتے ہیں کہ مانچسٹر گئے تھے گزشتہ کل. تو کیوں گئے تھے؟ کھانے کے لیے, دعوت تھی کسی جگہ. نہ دعوت نہیں, وہ فلاں ایک نئی ریسٹورینٹ کھلی ہے, اس کے اندر سنا ہے کہ نہاری بہت اچھی ملتی ہے. اچھا, صرف کھانے کے لیے گئے تھے؟ کہاں صرف کھانے کے لیے. یہاں سے کتنے آدمی گئے تھے؟ کہ 5 آدمی گئے تھے, 4 آدمی گئے تھے. 5 آدمیوں کی زندگی کا ایک قیمتی سرمایہ 7-8 گھنٹے کا سرو ہوا. گاڑی کا ویئر اینڈ ٹیئر, پیٹرول کا خرچ, اور وہاں پہنچ کر کے پھر اپنی شان بھی تو بتانی ہوتی ہے نا, اس لیے کہ اللہ مال دیتا ہے تو کہیں تو خرچ کرنا ہے نا. اسی قسم کے لوگ تو ایسا لمبا سفر کریں گے جن کو بے تحاشا مال ملتا ہے. اور میں نے تو چونکہ سنا ہی ایسے لوگوں سے ہے, اس لیے میں عرض کر رہا ہوں. نہیں سمجھے؟ پھر توبہ کرتے ہیں, دین میں لگتے ہیں, نیک صحبتوں میں آتے ہیں, تو پھر وہ کہتے بھی ہیں, مرید ہونے کے بعد کہتے بھی ہیں کہ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرماوے. پہلے ہم لوگ لیسٹر سے لندن تک صرف کھانے کے لیے جایا کرتے تھے, اور اس میں بھی چونکہ باری باری, اس ہفتے ہماری باری, آئندہ ہفتے آپ کی باری, بعد والے ہفتے آپ کی باری, 4-5 فرینڈ سرکل, ہم سب مالدار لوگ. تو ذرا ایک دوسرے کو دکھانے کے لیے آرڈر بھی ذرا پیسے, اس نے اگر 100 خرچ کیے ہیں تو پھر دوسرا 150 خرچ کرے گا, اور تیسرے ہفتے پھر 200 خرچ کرے گا, 250 خرچ کرے گا. تو میں نے کہا کھاتے ہیں اتنا زیادہ آپ لوگ؟ نہیں کھاتے واتے نہیں, وہ چھوڑ کے آ جاتے ہیں, وہ تو اپنے ایک شان بتانی ہوتی ہے.
یہ تو انہی کی زبان میں بات، مرفوع متصل روایت ہے، بیچ میں کوئی کمزور آدمی کا سمجھے. اور اس وقت وہ ہو سکتا ہے کہ میری بات سن بھی رہے ہوں اور وہ گردن بھی ہلا رہے ہوں کہ ہمارے شیخ سب صحیح کہہ رہے ہیں، استقراوی میں. تو کیا کہہ رہا تھا؟ دنیا میں ہوا ہے کہ نہیں بھائی؟ ارے یار ہالیڈے کے لیے آپ چھوڑو ملیشیا فلاں جگہ چلے جاؤ، جنت ہے جنت دنیا کی، ایسا لوگ لگا. وہاں جا کر دیکھتے ہیں تو دیکھو کانوں سے سنا تھا، کانوں سے سنا تھا اور دیکھا تو کیا نکلا. بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا. اردو میں ایک شعر ہے، بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا. یہ پہلو سائیڈ میں یہ دل ہے، تو جب بیٹھتے تھے قریب میں تو دھڑ 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 ہارٹ بیٹ بہت زور سے سنتے تھے. اور جب بہت آواز آتی تھی اس کا مطلب یہ کہ بلڈ فلو بہت زیادہ ہے. تو شاعر کہتا ہے کہ بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا، جو کاٹا تو ایک قطرہ خون کا نہ نکلا. ہم نے سوچا کہ اس کے اندر تو بہت بلڈ فلو ہو رہا ہے، مگر کاٹا تو ایک قطرہ خون کا نہیں نکلا. سمجھے؟ یہ کب کہا جاتا ہے، یہ شعر کب پڑھ کر سنایا جاتا ہے؟ جب کوئی بڑی بڑی باتیں کرتا ہے نا کہ بالکل فکر مت کرنا، آپ کو جب بھی ضرورت پڑے گی تو ہم ہیں نا. اور جب ضرورت پڑی تو نظر ہی نہیں ہے. ہمیں بھی اس مسجد کے تعمیر کے وقت بھائی جان سے پوچھو، ایک بہت مالدار آدمی ملے تھے اور انہوں نے ہمیں کہا تھا کہ آپ بالکل فکر نہ کرو، بالکل بے فکر ہو کر کے آپ. تو اللہ نے توفیق دی تو میں نے ان سے کہا کہ میں نے کہا بے فکر تو وہ ہو جائے جو فکر میں ہو. میں نے ان سے جواب میں کہا، میں نے کہا بے فکر تو وہ ہو جائے جو فکر میں ہو، میں تو فکر میں ہو ہی نہیں. تو کہا اچھا ابھی تو آپ کے 25% بھی پیسے نہیں ہوئے ہیں. میں نے کہا کہ اس سے لینا ہے، آپ کو بھی وہی دیتا ہے ہمیں بھی وہی دے گا، اس سے لینا. تو فکر میں ہے ہی نہیں ہم تو. اور اس کے بعد ان کی طرف سے چندہ کتنا ملا؟ 50 پینی بھی نہیں، 50 پینی بھی نہیں. اور پھر وہ یہاں آئے، یہاں اگر کہ مسجد دیکھی، یہاں کا ماحول دیکھا. تو کسی بھی جگہ پر آپ جاتے ہیں اور ماحول کو دیکھتے ہیں تو ایسا ہوتا ہے کہ یار 10-15 پاؤنڈ تو ہم ڈال دیتے ہیں، 50 پاؤنڈ دے دیتے ہیں، یہ تو آخرت کا بڑا اجر و ثواب کا کام ہے. یہاں آنے کے بعد بھی نہیں دے سکے. اس وقت ہم قرض میں تھے اور ہمارا تو مانگنے کی عادت ہے ہی نہیں. تو ایسے موقع پر کہا جاتا ہے کہ بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا، جو کاٹا تو ایک قطرہ خون بھی نہ نکلا. تو میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کہہ یہ رہا ہوں کہ عام طور پہ دوسرے لوگ جو بات کرتے ہیں نا، مبالغہ ہوتا ہے اس میں. دیکھتے ہیں تو کہ او یار اتنی بڑی لمبی چوڑی تعریف اور دیکھو یہ کیا مصیبت میں پڑ گئی. تو حدیث میں کیا کہا گیا؟ یہ دھیرے دھیرے اوپر جا رہے ہیں کہ میں نے جنت میں میرے بندوں کے لیے وہ نعمتیں تیار کی ہیں جو کسی آنکھ نے دیکھی نہیں. تو آنکھ تو دیکھتی ہے تو حقیقت دیکھتی ہے، لیکن کان سنتی ہے تو ایگزاجریشن کے ساتھ سنتے ہیں کان. تو کیا ولا اذن سمیت، اور کسی کان نے بھی نہیں سنا ہوگا، ایگزاجریشن کے ساتھ بھی نہیں سنا ہوگا. اور کان جو سنتے ہیں وہ ایگزاجریشن کے ساتھ سنتے ہیں. اس کا معنی ہے کہ کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، لیکن دل میں تو آپ ایسا خیال بھی لا سکتے ہیں دل دماغ میں جس کا وجود ہی نہیں، جس کا وجود ہی نہیں. بیٹھے بیٹھے آپ ڈے ڈریم کرتے ہیں کہ ایسا گھر ہوتا تو کتنا مزہ آتا ہے. اس مکان کا آپ سوچ رہے ہیں کہ کوئی پہاڑ ہوتا، پہاڑ کے نیچے ریور بہہ رہا ہوتا، نہر بہہ رہی ہوتی، وہ اس پہاڑ کے اوپر بہت سارے خوبصورت درخت ہوتے اور اس کے اوپر ایک چھوٹا سا مکان ہوتا. اس مکان میں اتنے کمرے ہوتے اور سوئمنگ پول اس طرح ہوتا اور بیلکنی ایسی ہوتی. تو وہ آپ ایسے گھر کا تصور آپ کر سکتے ہیں، ایسے گھر کا کہ وہ قیامت تک دنیا میں اس کا وجود نہیں ہو سکتا.
دو آدمی جا رہے تھے کہیں، تو ایک مالدار تھا، دوسرا غریب تھا. تو مالدار نے غریب سے کہا کہ یار راستہ لمبا ہے، طے کیسے ہوگا؟ ایسا کرتے ہیں کہ وقت گزاری کے لیے کچھ کھیل کھیلتے ہیں. مالدار نے کہا غریب سے. غریب ہوشیار تھا، اس نے کہا کیا کھیل کھیلتے ہیں؟ تو کہ ہم ایک دوسرے کو سوال پوچھتے ہیں، اگر سوال کا جواب دے دیں تو ٹھیک ہے، جواب نہ دے سکے تو 100 روپیے دینے کے. مالدار، میں سوال پوچھوں آپ جواب نہ دے سکے تو مجھے 100 روپیے دینے کی. پھر آپ سوال پوچھیں، میں جواب نہ دے سکوں تو آپ کو 100 روپیہ. ٹائم ہمارا پاس ہوگا اس سے. وہ غریب آدمی نے کہا کہ اصل میں بھائی تھوڑا مسئلہ ہے، میں تو غریب آدمی ہوں اور 100 روپیے کا مسئلہ تو میرے لیے مشکل ہے. ایسا کرتے ہیں کہ اگر آپ جواب نہ دے سکے تو آپ 100 روپیے دیجیے، میں جواب نہ دے سکوں تو میں 10 روپیے دوں گا حیثیت کے مطابق. ایسا کرتے ہیں، پھر بہت اچھی بات ہے. تو مالدار نے کہا کہ پھر آپ سوال پوچھے پہلے. غریب آدمی نے کہا کہ ایک جانور ہے، اس کے 3 پیر ہے. تو دیکھو دماغ سے تو کچھ بھی آپ بنا سکتے ہیں نا. ایک جانور ہے، اس کے 3 پیر ہے، وہ دودھ دیتا ہے اور ہوا میں اڑتا ہے. نام بتاؤ اس کا، کیا نام ہے اس کا؟ اب مالدار آدمی نے بہت سوچا تو وہ تو چاہتا ہی تھا کہ راستہ کٹے، تو کٹ رہا تھا راستہ، مشغول کر دیا اس نے. بہت دیر کے بعد یہ کہا کہ بھائی یہ 100 روپیے لو، مجھے نہیں معلوم. کہ اب آپ سوال پوچھئے. اس نے کہا وہی سوال آپ کو ہے. مالدار نے سوچا کہ پتہ تو چلے کہ بھئی یہ جانور کیا ہے، کہ 3 پیر کا جانور دودھ بھی دیتا ہے. تو وہ غریب آدمی نے 10 روپے کی نوٹ نکال کر کہا کہ مجھے بھی معلوم نہیں. ایسا ہو تو معلوم ہونا. یہ آج میں نے حدیث آپ لوگوں کو سمجھائی، طالب علموں کو مزہ آیا ہوگا کہ ولا مالا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. یہ الترقی من الادنی الی الاعلی ہے، ایسے ہی ذکر نہیں ہوا ہے. جو کسی آنکھ نے، اگر صرف اتنا فرما دیتے کہ جنت میں ایسی ایسی چیزیں ہیں جو کسی آنکھ نے نہیں دیکھی، تو بھائی آنکھ نے نہیں دیکھی مگر ایگزاجریشن کے ساتھ سنی تو ہوگی. کہا نا ایگزاجریشن کے ساتھ سنی بھی نہیں ہے. تو کہ بھائی سنی نہیں مگر کسی نہ کسی نے دنیا میں اس کے بارے میں سوچا تو ہوگا، کہ نہ کسی کے ذہن میں بھی نہیں آیا ہوگا. ایسی نعمتیں تیار کی ہے جنت میں. جنت کی جتنی نعمتیں مجھے اور آپ کو ملے گی انشاءاللہ، کہو بھائی انشاءاللہ، ان نعمتوں میں سے سب سے ادنا نعمت بھی ایسی نہیں ہوگی جو آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک کسی کے ذہن میں آئی ہوگی. ادنا نعمت بھی نہیں. مفسرین نے لکھا ہے جنات تجری من تحتها الانہار، نہریں بہہ رہی ہوں گی، نہریں. اور نہریں کس چیز کی ہوگی؟ فیہا انہار من ماء غیر آسن، پانی کی نہریں. وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ، دودھ کی نہریں. وانہار من خمر لذۃ للشاربین، شراب کی نہریں. وانہار من عسل مصفی، شہد کی نہریں. اور وہ شہد اور شراب اور دودھ اور پانی، یہ تو کہنے کی چیزیں ہیں. وہاں کا پانی پتہ نہیں کیسا ہوگا، وہاں کا شہد پتہ نہیں کیسا ہوگا. جیسے کیلے میں بنانا میں اور سیب ایپل میں فرق ہے نا. ہو سکتا ہے یہاں کے شہد اور وہاں کے شہد میں اتنا ہی فرق ہو، بالکل کوئی نئی چیز ہو، مگر چونکہ ہمیں وہ اس کا اگر دوسرا نام ہوتا تو ہمیں پتہ نہ چلتا. اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کہ وہاں کا کیلا کیسا ہوگا، وہاں کا انار کیسا ہوگا، وہاں کی. تو یہ جو نہریں، چاروں قسم کی نہریں چل رہی ہوں گی، تو یہاں نہر چلتی ہے تو کھڈے میں چلتی ہے. اگر کھڈا نہ ہو تو وہ پھیل جائے گی. وہاں مالک الملک اپنی قدرت کاملہ سے زمین کے اوپر نہر کو چلائے گا. وہ زمین پر چل رہی ہوگی. وہ پانی ایسا نظر آ رہا ہوگا، کھڈا وڈا کچھ نہیں ہوگا، فلیٹ زمین پر چل رہی ہوگی، مگر ادھر ادھر پانی ہوگا نہیں. اور جب پینے کو دل چاہے گا کہ شراب پینا ہے، شراب، لا یصدعون عنہا ولا ینزفون، نہ چکر آئیں گے نہ ہیڈیک ہوگی اس کو پینے کے بعد، کڑواہٹ محسوس نہیں.
جی تو وہ یوں کر کے وہاں بیٹھے بیٹھے اشارہ کرے گا، تو جو نہر بہہ رہی ہوں گی نا اس کا کچھ حصہ ادھر آنا شروع ہوگا، اور بیٹھے بیٹھے وہیں سے یوں بھر لے گا اور بھر کر کے پیے گا، اور وہ واپس چلی جائے گی اور بالکل صفائی ستھرائی کے ساتھ۔ اور پھر شراب، ایک ایک شراب کی الگ الگ نہریں، قسمہ قسم کی نہریں، پتہ نہیں کتنی قسمیں ہوں گی۔ ایک گھونٹ پیے گا، پھر اسی کا دوسرا گھونٹ پیے گا تو مزہ الگ، اس کے بعد تیسرا گھونٹ پیے گا تو مزہ الگ، اس کے بعد چوتھا گھونٹ پیے گا تو مزہ الگ، پانچواں گھونٹ پیے گا تو مزہ الگ۔ آج جو شراب کل پیے گا تو اس کا مزہ الگ، پرسوں پیے گا تو مزہ الگ۔ اب آپ کہیں گے کہ پھر وہ مزے والی جو پہلے دن والی تھی وہ دنیا جیسا تھوڑا ہے کہ what we had yesterday was better than today۔ نہ، آئندہ کل نعمت اتنی ترقی کرے گی کہ پہلی والی اتنی لو گریڈ کی ملے گی کہ اس کی کوئی تمنا ہی نہیں کرے گا۔ ایوری ڈے ترقی، ایوری ڈے ترقی، ایوری ڈے ترقی، روزانہ ترقی۔ بھئی نعمتوں کا، جنت کی نعمتوں کا سن کے یہاں اتنا مزہ آ رہا ہے، اور یہاں بیٹھے بیٹھے اس وقت ہم یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ نہیں، سب کچھ چھوڑ دینا ہے، سارے گناہ چھوڑ دینے ہیں، اللہ کی فرما برداری کرنی ہے، نفس کو دبانا ہے، اس لیے کہ مجھے تو یہ جنت چاہیے۔ تو جب ہم جنت میں جائیں گے تو کتنا مزہ آئے گا۔ بس اب ختم کرنے کی کوشش کرتا ہوں، مضمون میرا ابھی تو بالکل ابتدا میں ہے۔ مضمون وہ اصل پھر رہ گیا۔ کوالٹی کے اعتبار سے بھی کوئی مقابلہ نہیں، کوئی مقابلہ نہیں، کوالٹی کے اعتبار سے کوئی مقابلہ نہیں۔ جنت کی حور کی جو ایک اوڑھنی ہوگی، اوڑھنی، دوپٹہ اس کا جو ہوگا، دوپٹہ، حور کی اس وقت بات نہیں کر رہا ہوں، دوپٹے کی بات کر رہا ہوں، کپڑا۔ تو جو دوپٹہ ہے، صرف اوڑھنی اور دوپٹہ، اوڑھنی اور دوپٹہ، اس دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے ان سب کو اکٹھا کر لیا جائے اور اس کی قیمت ادا کرنے کی کوشش کی جائے تو اس کی قیمت ادا نہ ہو سکے۔ دنیا کا سارا سونا، سارا چاندی، سارے جواہرات، سارے ڈالر، سب کچھ جمع کر لیا جائے اور اس کے سر کے اوپر جو دوپٹہ ہوگا وہ اتنا قیمتی ہوگا، اللہ پتہ نہیں کن چیزوں سے بنائیں گے اس کو، اس کی قیمت ادا کرنے کی کوشش کی جائے تو ادا نہیں ہوگا۔ اور یہ جو مندیل ہے، مندیل کس کو کہتے ہیں؟ مندیل عربی میں مندیل کہتے ہیں، یہ ناک صاف کرنے کے رومال کو مندیل کہتے ہیں۔ یا وہ کچن میں ہوتا ہے نا، عورتیں تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد ہاتھ پوچھتی ہے، تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد ہاتھ پوچھتی ہے، تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد ہاتھ پوچھتی ہے، وہ چھوٹا سا ایک رومال ہوتا ہے، تو اس سے تو کھانا کھانے کے بعد بھی کوئی ہاتھ پوچھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ وہ جو کچن میں ہوتا ہے عورتیں، وہ تو اپنا ہاتھ، مندیل، تولیہ، تو یہ گھر میں بہت گھٹیا ہوتا ہے، گھٹیا کپڑا۔ تو ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ریشم کا کپڑا آتا تھا، ریشم کا کپڑا مال غنیمت میں بھی آتا تھا، ہدیے میں بھی آتا تھا، تو جزیے کے طور پر بھی آتا تھا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم مجمعین بڑے فقر کے سے گزرے ہوئے تھے اور فتوحات کا دور تھا، تو انہوں نے اتنا قیمتی اور اتنا اعلیٰ درجے کا ریشم پہلی مرتبہ دیکھا تو ان کو بڑا تعجب ہوا کہ عجیب، ایسا بھی ریشم ہوتا ہے، ایسا بھی ریشم ہوتا ہے، اللہ اکبر۔ پہلی دفعہ دیکھا انہوں نے، زندگی دنیا سے دور گزری، کا ایسا بھی ریشم ہوتا ہے، یہ ریشم ہے، یوں کر کے ملتے ہوئے انہوں نے ایک دوسرے کی طرف۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان لوگوں کو یہ ریشم پسند آ گیا ہے، نہیں جائز حد تک ہے، تعجب ہو رہا ہے۔ تو اس سے پہلے کہ دل میں اتر جاوے، نہیں اترے گا، صحابہ تھے وہ تو،
لیکن مجھے اور آپ کو سکھانے کے لیے ہے، شیخ کو سکھانے کے لیے کہ اسے اپنے مریدوں کی کتنی فکر کرنی چاہیے، استاد کو سکھانے کے لیے کہ اسے اپنے شاگردوں کی آخرت کی کتنی، دین کی کتنی فکر کرنی چاہیے، ماں باپ کو سکھانے کے لیے کہ انہیں اپنی اولاد کی کتنی فکر کرنی چاہیے، فوراً فرمایا آپ نے والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، لمنادیل سعد بن معاذ فی الجنت افضل من ھذا، تم اس کو دیکھ کر کے تعجب کر رہے ہو میرے صحابہ؟ سعد بن معاذ کو جنت میں جو مندیل ملے گا، تولیہ ناک صاف کرنے کے لیے جو یہاں استعمال ہوتا ہے یا ہاتھ پہنچنے کے لیے جو استعمال ہوتا ہے، وہ اس ریشم سے بھی اعلیٰ ہوگا۔ اگر وہ تولیہ اتنا اعلیٰ ہوگا تو سعد بن معاذ کو پہننے کے لیے کپڑے دیے جائیں گے، وہ کتنے اعلیٰ ہوں گے۔ بار بار جنت کا تذکرہ ہو میرے بھائیوں، بار بار جنت کی نعمتوں کا تذکرہ ہو، بار بار آخرت کتنی لمبی ہے اس کا تذکرہ ہو، اور بار بار یہ دنیا کتنی چھوٹی ہے اس کا تذکرہ ہو۔ دنیا اور آخرت میں ایک دوسرا فرق یہ کہ جو کچھ دنیا میں ہے یا تو وہ ہمیں چھوڑ کر چلا جائے گا یا ہم اس کو چھوڑ کر چلے جائیں گے، اور جنت میں جو کچھ ہے نہ وہ ہمیں کبھی چھوڑے گا نہ ہم اسے کبھی چھوڑیں گے۔ ایک طرف یہ دنیا ہے، ایک طرف وہ آخرت ہے۔ اللہ تعالی شانہ اپنے بندوں کو جھنجھوڑتے ہیں اور فرماتے ہیں بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم کیسے ہو کہ تم دنیاوی زندگی کو پریفرنس دیتے ہو، ترجیح دیتے ہو، بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم دنیاوی زندگی کو پریفرنس دیتے ہو، والآخرۃ خیر وابقی، حالانکہ آخرت دنیا کے مقابلے میں کوالٹی میں بھی اچھی ہے اور کوانٹیٹی میں بھی بہت ہے۔ اللہ تعالی شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بھئی اس کے لیے ہمیں محنت کرنی ہے، آخرت کے لیے، اور آخرت کے لیے یہ کون پائے گا؟ من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو وہو مؤمن، ایمان لے آئے اور ایمان لانے کے بعد اچھے اچھے اعمال کرے۔ اور اچھے اعمال کا کیا مطلب؟ اچھے اعمال کا یہاں بھی غلط فہمی ہو جاتی ہے۔ اچھے عمل سے مراد یہ کہ نماز پڑھے، اچھے عمل سے مراد یہ کہ تسبیح پڑھے، اچھے اعمال سے مراد یہ کہ ذکر کرے، اچھے اعمال سے مراد یہ ہے کہ خیرات کرے، اچھے اعمال سے مراد یہ ہے کہ تبلیغ میں جائے، اچھے اعمال سے مراد یہ ہے کہ عمرے کے لیے چلا جائے۔ بس یہ جو کرنے کی چیزیں ہیں نا وہ سمجھ میں آنا۔ اچھے عمل سے کیا مراد ہے؟ اچھے عمل دو قسم کے ہیں، ہائی کیٹیگری کے اور لو کیٹیگری کے۔ ہائی کیٹیگری کے اچھے عمل کیا ہے؟ فرض اچھا عمل، واجب اچھا عمل، گناہ کو چھوڑنا اچھا عمل، مکروہ تحریمی کو چھوڑنا اچھا عمل۔ یہ ہائی کیٹیگری کے 4 عمل ہیں۔ فرض کو ادا کرنا یہ ہائی کیٹیگری، ٹاپ کیٹیگری کے عمل صالح 4 ٹاپ کیٹیگری کے۔ کیا؟ نمبر 1 فرض ادا کرنا، نمبر 2 واجب ادا کرنا، نمبر 3 گناہ سے بچنا، نمبر 4 مکروہ تحریمی سے بچنا۔ گناہ سے بچنا بھی عمل صالح ہے، مکروہ تحریمی سے بچنا یہ بھی عمل صالح ہے۔ اور سیکنڈ کیٹیگری، لو کیٹیگری تو نہیں کہنا چاہیے، سیکنڈ کیٹیگری کے جو عمل صالح ہے وہ ہے کیا ہے؟ سنت پر عمل کرنا، مستحب پر عمل کرنا، سنت پر عمل کرنا، مستحب پر عمل کرنا، نفل پر عمل کرنا، اور بچنے کی چیز مکروہ تنزیہی سے بچنا۔ 4 ہائی کیٹیگری کے ہیں اور 4 لو کیٹیگری کے یا سیکنڈ کیٹیگری کے۔ یہ کچھ 8 اعمال ہیں جو شخص ایمان کی حالت میں ان اعمال والی زندگی گزارے گا، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ہم ضرور بھی ضرور انہیں کیا دیں گے؟ حیات طیبہ۔ اور حیات طیبہ میں ایک چیز گارنٹیڈ ہے، وہ کیا؟ دل کا سکون، دل کا سکون۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، غور سے سنو، اللہ کی یاد ہی سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ اس کی تفسیر اچھی طرح سمجھو، اللہ کی یاد ہی سے، یہ حسر کے لیے آیا ہے، اونلی تھرو دا ریممبرنس آف اللہ، اونلی۔ پیسے سے سکون نہیں ملتا، منصب سے سکون نہیں ملتا، پرائم منسٹر بن جانے سے سکون نہیں ملتا۔ سکون
صرف ملتا ہے، صرف ملتا ہے، صرف ملتا ہے اللہ کی یاد سے. غور سے سنو، الا، غور سے سنو، بذکر اللہ، اللہ کی یاد ہی سے دلوں کو سکون ملتا ہے. اور اللہ کی یاد کی ایک کیٹیگری کیا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس سے سکون ملتا ہے. اور بعضوں نے محسوس کیا ہوگا کہ سکون نہیں ملتا، بہت پریشان ہے، اور آپ کہے کہ اللہ کو یاد کرو، اللہ اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، لیکن پھر بھی کہتے نہیں گھبراہٹ ہے، نہیں سکون نہیں مل رہا ہے. جی مگر کچھ نہ کچھ سکون ملتا ہے اللہ اللہ کہنے سے. دوسرا طریقہ اللہ کو یاد کرنے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ زبان نہ ہلے، بس دل دماغ سے اللہ کو یاد کرے، اللہ کو یاد کرے، اللہ کو یاد کرے، اللہ کو یاد کرے. آپ کسی دوست کو ملنے کے لیے جاتے ہیں، وہ خوش ہو جاتے ہیں، بہت اچھا ہوا آپ آ گئے، آج صبح سے آپ ہی کو یاد کر رہا تھا. تو آپ اس سے پوچھیں گے کہ ایسا کہہ رہے تھے صبح سے آپ سلیم 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 سلیم، تو کہا نہیں، نام تو ایک مرتبہ بھی نہیں لیا. کہ یاد کر رہے تھے نا، کہ دل سے یاد کر رہا تھا، مس کر رہا تھا آپ کو، اللہ کو مس کرنا کہ میری کب اللہ سے ملاقات ہو. واللہ ما طلعت شمس ولا غربت الا وانت فی قلبی ووسواسی. سورج طلوع ہوتا ہے، سورج غروب ہوتا ہے، طلوع اور غروب کے درمیان، غروب اور طلوع کے درمیان آپ میرے دل اور میرے خیالات میں ہوتے ہیں. ہر وقت میں آپ کو یاد کرتا ہوں. ولا جلست الى قوم احدثهم الا وانت حدیثی بین جلاسی. اور جب میں اپنے فرینڈ سرکل میں بیٹھتا ہوں تو میرا ٹاپک آف ڈسکشن آپ ہی ہوتا ہے. وہ کرکٹ کی بات کرتے ہیں، میں آپ پر ہی آ جاتا ہوں. وہ فٹ بال کی بات کرتے ہیں، میں آپ پر ہی آ جاتا ہوں. وہ پالیٹکس کی بات کرتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد میں آپ ہی کا تذکرہ. ہر وقت آپ. دل میرا ہو جائے ایک میدان ہو، دل میرا ہو جائے ایک میدان ہو، تو ہی تو ہو، تو ہی تو ہو، تو ہی تو. ہر وقت دل میں اللہ رہے. وہ گل نہیں جس میں بو نہیں. پلاسٹک کے پھول یہاں ہوتے ہیں، اس میں خوشبو نہیں ہوتی. اور انگلینڈ میں تو یہ بھی گارڈن کے اندر جا کر کے سچے پھولوں کو بھی دیکھو، اس میں بھی بو نہیں ہوتی. ہاں، افریقہ جاتے ہیں، انڈیا جاتے ہیں تو پھولوں کے درخت کے پاس سے گزرتے ہیں تو خوشبو آتی ہے. تو شاعر کہتا ہے کہ وہ گل نہیں، وہ پھول نہیں جس میں بو نہیں، وہ گل نہیں جس میں بو نہیں، وہ دل نہیں جس میں تو نہیں. آج میرے بھائیوں، آج سجدے بھی ہیں، رکوع بھی ہیں، قیام بھی ہے، روزے بھی ہیں، عمرہ بھی ہے، حج بھی ہے، دعوت و تبلیغ میں جانا بھی ہے، خانقاہوں میں جانا بھی ہے، مدرسوں میں پڑھنا پڑھانا بھی ہے، سب کچھ ہے، مگر دل اللہ میں نہیں اتر رہا ہے. اور دل میں سب کچھ ہے سوائے اللہ کے، دل میں سب کچھ ہے سوائے اس ذات کے جس ذات کے لیے یہ دل بنا ہے. اللہ نے تو دل بنایا ہی اپنے لیے تھا. دل میں اللہ کو اتارو. یہ جو خانقاہوں میں جو محنت کرائی جاتی ہے وہ اللہ کو دل میں اتارنے کی. اور جب دل میں اللہ اتر جاتا ہے تو پھر دماغ میں بھی اللہ رہتا ہے. اور جب دل دماغ میں اللہ رہتا ہے تو پھر پوری زندگی اس کی اللہ کی یاد میں آ جاتی ہے. تو پھر ایک ذکر تو ہے زبان کا، دوسرا ذکر ہے دل دماغ کا. دل دماغ کا ذکر کیسے آتا ہے بھائی؟ زبان کے ذکر سے. زبان کے ذریعے چیزیں دل میں جاتی ہے. زبان کے ذریعے چیزیں دل میں جاتی ہیں. آپ کسی چیز کو یاد کرنا چاہتے ہیں، کسی چیز کو میمورائز کرنا چاہتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ کالج کے اسٹوڈنٹس، یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کیا کرتے ہیں جب کسی چیز کو میمورائز کرنا چاہتے ہیں ورڈ ٹو ورڈ؟ کیا کرتے ہیں بولو بھائی؟ زبان سے رٹتے ہیں. اس لیے کہ زبان پر جو چیز بار بار جس کا تکرار آتا ہے وہ دل میں جمتی ہے، دماغ میں جمتی ہے. دل میں آتی ہے پہلے. دل کمپیوٹر ہے، ہارڈ ڈسک. اور جب یہ چیز زبان سے ہارڈ ڈسک میں آ جاتی ہے پھر جب چاہے مانیٹر پر آ جاتی ہے، مانیٹر پر آ جاتی ہے. پھر
تو الف لام میم الف لام میم الف لام میم ذالک الکتاب ذالک الکتاب ذالک الکتاب لا ریب فیہ لا ریب فیہ لا ریب فیہ، یہ اندر جا رہا ہے کس میں؟ ہارڈ ڈسک میں. اور استاد کے سامنے جب آپ جاتے ہیں اور زبان پر لانا چاہتے ہیں استاد کے سامنے پڑھنے کے لیے، تو مانیٹر پر آئے گا تو ہوگا نا، تو آٹومیٹکلی اندر بٹن دبتا ہے تو دل سے مانیٹر پر دماغ میں آ جاتا ہے، آپ پڑھ کر کے سنا دیتے ہیں. یہ خانقاہوں میں جو ذکر کرایا جاتا ہے، ذکر کثیر، اللہ 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 لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، یہ کیوں کرایا جاتا ہے بھائی؟ جی دل میں اتارنے کے لیے. حضرت مولانا بدر عالم میرٹھی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، ہمارے بڑے بزرگوں میں سے، بڑے محدث تھے. وفات ان کی مدینہ منورہ میں ہوئی اور وہیں بقیع میں مدفون ہے. یہ حضرت مولانا بدر عالم میرٹھی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد پولیس افسر تھے، اور کسی نقش بندی سلسلے کے بزرگ کے ساتھ وہ بیعت تھے. وہ ترقی کرتے کرتے عام آدمی، پولیس آفیسر، روزانہ کتنا ذکر کرتے تھے؟ صرف اللہ 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 کا ذکر 1,00,000 مرتبہ کرتے تھے، 100,000 ٹائمز. حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیعت تھے حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، اور بیعت ہو کر یہ ذکر کی محنت کی، اور محنت کرتے 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 تو بتا دھیرے دھیرے ہوتا ہے، ورنہ کوئی آج سے 1,00,000 مرتبہ کی کوشش میں نہ لگ جاوے. اس کے لیے شیخ چاہیے، شیخ بتاتا ہے، وہ ترقی کراتا ہے. تو روزانہ صرف اس میں ذات کا ذکر. حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی تبلیغی ساری مصروفیات کے باوجود حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں 70,000 ٹائمز روزانہ پڑھتے تھے. 70,000 ٹائمز صرف اللہ اللہ کا ذکر. یہ اللہ اللہ کیوں کیا جاتا ہے بھائی؟ دل میں ہوتے. ایک مرتبہ حافظ پٹیل صاحب رحمہ اللہ تعالی نے مجھے یاد کیا، یہاں لیسٹر تشریف لائے ہوئے تھے، تو میں ملنے کے لیے گیا. حضرت اکیلے تھے، گھوڑا والا فیملی کے یہاں اترے ہوئے تھے، تو حضرت اکیلے تھے. نذیر تھا میرے خیال میں، نذیر گھوڑا والا. تو میں گیا تو حافظ صاحب کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے، قبلے کی طرف ان کا رخ تھا، اور میں داخل ہوا تو ملاقات ہوئی اور مجھ سے فرمایا کہ ذکر جہری سے اسی وقت فارغ ہوا، ذکر جہری سے اسی وقت فارغ ہوا. اور پھر فرمایا کہ ذکر جہری ہم بھی کرتے ہیں، ذکر جہری آپ بھی کرتے ہیں، آپ سب کے ساتھ بیٹھ کے کرتے ہیں. ہماری اپنی کچھ جماعت کی مصلحتیں ہوتی ہیں، ہر قسم کے لوگ جماعت میں آتے ہیں جاتے ہیں، کسی کو سمجھ میں آئے گا، کسی کو سمجھ میں نہیں آئے گا، مبتدی بھی ہوتے ہیں، ہر قسم کے لوگ، عرب عجم سب. تو کہا کہ ہم لوگ تنہائی میں کر لیتے ہیں. حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ پوری زندگی کیا. مفتی احمد خانپوری صاحب دامت برکاتہم آج تک کرتے ہیں. ان کے خادم قاری عبد الحنان صاحب نے مجھے کہا کہ حضرت کا معمول یہ ہے کہ جہاں کہیں بھی جاتے ہیں، اور سردی ہو گرمی ہو ویدر جو بھی ہو، صبح صادق جب بھی ہو، صبح صادق کا ٹائم پوچھتے ہیں اور اس کے 2 گھنٹے پہلے بیدار ہوتے ہیں، اور رات کو جب چاہے سوئیں. 2 گھنٹے پہلے اٹھتے ہیں، 2 گھنٹے پہلے اٹھتے ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں، 2 گھنٹے پہلے اٹھ کر کے دعائیں بھی خوب کرتے ہیں، اور فجر کی نماز سے پہلے ہی ذکر سے فارغ ہو جاتے ہیں. تو حضرت کا تو معمول یہ ہے کہ سفر میں بھی اگر ان کے ساتھ کسی کو ذکر کرنا ہو تو اس وقت اٹھنا پڑے گا، حضرت کی مجلس میں اگر بیٹھنا ہو تو. حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے شیخ ہو گئے تھے، مگر جس دن انتقال ہوا اس دن بھی ذکر جہری کیا، حالانکہ بیمار چل رہے تھے کئی دنوں سے. تو یہ ذکر زبانی ذکر جاتا ہے کہاں؟ دل دماغ میں. اور جب دل دماغ میں ہر وقت اللہ یاد رہے گا، تو اللہ جب یاد رہے گا تو بد نظری کیسے کرے گا؟ اللہ یاد رہے گا تو ایک ہے ذکر لسانی، ذکر زبانی، دوسرا ہے ذکر قلبی. اور ذکر زبانی اور ذکر قلبی کے بعد آتا ہے ذکر حالی.
ذکر حالی کا کیا معنی کہ زبان پر ذکر ہو یا نہ ہو، دل دماغ میں ذکر ایسا بسا ہوا ہوتا ہے، رچا ہوا ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی مرضی کے خلاف کوئی کام کر ہی نہیں سکتا. یہ ہے ذکر حالی. اور جب یہ ذکر کسی کو حاصل ہو جائے، اصل اس کے لیے یہ ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. غور سے سنو، اللہ کی یاد ہی سے دلوں کو سکون ملتا ہے، اس یاد سے کہ جس یاد کے نتیجے میں اللہ کی نافرمانی نہ ہو، اور اگر نافرمانی ہو جائے تو پھر اللہ یاد آ جائے اور توبہ ہو جائے. والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم. اور ذکر جو ہے، ذکر حالی سے اصل میں سکون ملتا ہے، لیکن ذکر میں برکت اتنی ہے کہ ذکر قلبی سے بھی ہو جاتا ہے اور ذکر لسانی سے بھی کچھ نہ کچھ دل میں سکون مل جاتا ہے. جیسے کہ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ کا نام اتنا قیمتی ہے، اللہ کا نام اتنا قیمتی ہے، اور اللہ کا نام اتنا اونچا ہے کہ اس نام کو کتنی ہی غفلت سے کوئی لے، زبان پر اللہ آئے گا تو دل پر اثر ضرور کرے گا، تھوڑا سا بھی اثر ضرور ہوگا. اللہ تعالیٰ شانہ ہوئے مجھے آپ کو عمل کی توفیق دے. تو جب یہ ذکر آ جائے، من عمل صالحا من ذکر او انثی ہے وہو مومن، ایمان اور ایمان کے ساتھ یہ اعمال صالحہ پورے دین پر چلنا. اعمال 8 چیزیں بتائی عمل صالحہ میں، تو پھر کیا ہے، اللہ کیا دیں گے؟ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، حیات طیبہ دیں گے. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ شانہ انہیں آخرت میں بھی بہترین بدلہ دیں گے ان کے اعمال کا، بہت بڑھا چڑھا کے دیں گے. اللہ تعالیٰ شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرماوے. تو یہ دنیا جو ہے، دنیا اور آخرت، یہ دو زندگیاں ہیں ہماری، 2 دنیایں ہیں ہمارے پاس. یہ دارالعمل ہے، وہ دارالجزا ہے. اس دارالعمل میں خوب محنت کرو، اور دنیا میں اس کا بدلہ نہیں، دنیا میں بدلہ اللہ دے گا. اللہ جتنا یہاں دینا ہوگا دے گا، مگر آپ طلب مت رکھو، مطلب مت رکھو. بہت سے لوگ تبلیغ جماعت میں نکل جاتے ہیں، بھائی کیوں؟ تو وہ 20-25 دن کے بعد پتہ چلتا ہے کہ کورٹ کا کیس آنے والا ہے، اس لیے آ گئے ہیں. نہیں، تبلیغ میں جاؤ تو دیندار بننے کے لیے جاؤ. اعتکاف میں آ گئے ہیں، 2-3 دن کے بعد پھر ملاقات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اصل میں یہاں تو میں اس لیے آیا ہوں کہ بس کسی طرح میرا مسئلہ بیوی کے ساتھ اٹکا ہوا ہے، وہ ٹھیک ہو جاوے، دعا کر دیجیے آپ. نا، مسئلہ حل کرے گا اللہ، مگر آپ کیوں آؤ؟ آپ آؤ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، آپ اللہ کے لیے آؤ. حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر کوئی دین پر چلے گا تو آخرت میں تو بہت کچھ ملے گا، دنیا میں بھی اللہ دے گا، دنیا میں بھی اللہ دے گا، لیکن ہمیں دنیا کی نیت نہیں کرنی ہے، دنیا کی نیت نہیں کرنی ہے، ہمیں نیت آخرت کی کرنی ہے. ومن اراد الآخرہ، جو آخرت کی نیت کرتا ہے، وسعى لها سعيها، اور اس کے لیے صحیح محنت کرتا ہے، وهو مؤمن، ایمان کی حالت میں، فاولئک کان سعیهم مشکورا، تو ایسے لوگوں کی جو سعی اور محنت ہے اس کی قدردانی کی جائے گی. پہلے بھی میں نے شاید عرض کیا تھا کہ ایک مرتبہ میری ملاقات ہو گئی وہاں حرمین شریفین میں ایک حافظ صاحب سے. انہوں نے حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ وقت لگایا تھا، اور ان کو مجھ سے بہت محبت ہو گئی. اتنی محبت ہو گئی کہ جب وہ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ جانے لگے ہم سے پہلے، تو روئے زارو قطار، مجھے گلے لگا کر کے زارو قطار روئے. مجھ سے تو عمر میں کافی تھے، حضرت جی مولانا یوسف صاحب کو دیکھا تھا. تو میں نے کہا آپ روتے کیوں ہیں؟ کیونکہ آپ سے الگ ہو رہے ہیں. میں نے کہا ہم تو آ رہے ہیں آپ کے پیچھے ہی، 2 دن کے بعد ہم بھی آ رہے ہیں. تو کہا 2 دن کے لیے تو فراق ہوگا نا ہمارا. تو میں جہاں کہیں بیٹھتا تھا وہاں وہ آ جایا کرتے تھے روزانہ ویل چیئر کے اوپر ان کے خادم کے ساتھ. تو وہاں مکہ مکرمہ میں بھی تھا، حضرت مولانا غلام مستانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے، اور بھی دیگر علماء تھے، اور حافظ صاحب حسب معمول ہمارے پاس آئے. تو میں نے کہا حافظ صاحب آپ نے تو حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا، ان کے زمانے میں وقت لگایا، وہ خیر کا دور تھا، آپ ہم لوگوں کو کچھ نصیحت کیجیے. تو بہت متواضع اور بنے ہوئے اس دور میں جنہوں نے حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت اٹھائی ہو، تو بہت انہوں نے عاجزی کی اور بہت معذرت کی. لیکن میں نے اصرار کیا، میں نے کہا حضرت کچھ تو فرمائیں آپ. کہ نہیں علماء کرام ہیں. تو انہوں نے
کچھ باتیں بیان کی. ان میں سے ایک بات یہ بتائی کہ دین کی خدمت کرو, دین کی خدمت کرو, دنیا کی نیت مت کرو. دین کی خدمت کرو تو دنیا کی نیت مت کرو, دنیا خود بخود ملے گی, دنیا خود بخود ملے گی. توجہ سے سننا طلبہ خاص طور پہ. یہ نہیں کہ 5 وقت کی نماز پڑھیں گے تو روزی ملے گی, 5 وقت کی نماز پڑھیں گے تو عزت ملے گی, نہیں. 2 ہی نیتیں ہوں. ایک نیت یہ کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں, دوسری نیت یہ ہو کہ اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے کر رہا ہوں. بس جو بھی عمل کرو اللہ کی محبت دل میں پیوست کرنے کے لیے کر رہا ہوں اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں. بس باقی اس کے دنیاوی اخروی جتنے فوائد ہیں اللہ اپنی طرح سے دے گا, اللہ اپنی طرح سے دے گا. اور انہوں نے پھر یہ فرمایا کہ جب دین آ جائے گا نا تو دنیا تو خود بخود ساتھ آتی ہے, اس کو مانگنا نہیں پڑتا, دنیا خود بخود آتی ہے. جی خود بخود آتی ہے. حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ اپنے خادم سے فرمایا تھا کہ حافظ جی دنیا داروں کو بھی ملتی ہے اور ہمیں بھی ملتی ہے. اصل میں ایک رئیس آیا تھا اور اس نے حضرت کی جوتیوں کو اشرفیوں سے بھر دیا تھا, سونے کے سکوں سے بھر دیا تھا. حضرت نے جب لینے سے انکار کر دیا تو حضرت جب نکل رہے تھے تو دیکھا کہ بھئی جوتیوں کے اندر تو اشرفیاں بھری ہوئی ہیں. تو حضرت نے جیسے اشرفی ایسے کنکر سے صاف کرتے ہیں نا جوتے کو, تو ایسے یوں کر کے کنکروں کی طرح وہ سونے کی گنیاں وہاں گرنے لگی. اور انہی سکوں کے اوپر حضرت نے اپنی جوتیاں رکھی, اور جوتیاں رکھ کر کے جوتیاں پہن کر کے حضرت اپنی شان کے ساتھ تشریف لے گئے. وہ پیسے وہیں کی وہیں پڑے رہ گئے. اور پھر حضرت نے اپنے خادم سے کہا کہ حافظ جی دنیا مالداروں کو بھی ملتی ہے اور ہمیں بھی ملتی ہے, دنیا داروں کو بھی ملتی ہے اور ہمیں بھی ملتی ہے. تم نے تو دیکھ لیا, وہ مجھے ہدیہ دینے کے لیے میں نے نہیں لیا, پھر بھی وہ میری جوتیوں کے اندر رکھ کر کے گیا. تو دنیا داروں کو بھی ملتی ہے اور دنیا ہم لوگوں کو بھی ملتی ہے. دونوں میں فرق یہ ہے کہ دنیا دار دنیا کی ٹھوکر کھاتا ہے اور دنیا ہماری ٹھوکر کھاتی ہے. ٹھوکر کھائی کہ نہیں ہماری؟ تو حافظ صاحب نے کیا کہا کہ دین کو مقصد بناؤ علماء کرام, دنیا کو نہیں. دنیا تو خود بخود آئے گی. اور پھر انہوں نے مثال دی کہ پانی آتا ہے تو طلب صرف پانی کی ہوتی ہے, کٹورے کی اور گلاس کی نہیں. کیا کہتے ہیں کہ گلاس اور پانی لے آؤ, پانی اور گلاس لاؤ, چائے اور کپ لاؤ. تو کہتے کہ چائے لاؤ, پانی پلاؤ, چائے پلاؤ. تو فرمایا کہ پانی جب بھی آئے گا تو ساتھ میں گلاس آئے گا, بغیر گلاس کے پانی نہیں آئے گا. تو کہا پانی آئے گا تو پانی کے ساتھ گلاس تو خود بخود آئے گا. دین اگر زندگی میں آئے تو دین کے ساتھ دنیا تو خود بخود آئے گی, اسے طلب کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اور اگر نہیں دے گا اللہ تو ایسا محرومی کا کوئی مالدار شاید کسی غریب کو دیکھ کر کے ایسا اس کو محسوس ہوتا ہو کہ بیچارہ یہ احساس محروم ہے نا, کوئی احساس محرومی اس کو نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نکال دیتے ہیں, وہ شوق ہی نکال دیتے ہیں دنیا کا. تو حیات طیبہ عطا فرمائیں گے, وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اور آخرت میں کیا دیں گے وہ تو اللہ ہی. حضرت مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا دوسرا ملفوظ یاد آ گیا. کسی زمانے میں نواب ہوتے تھے, نواب چھوٹے چھوٹے بادشاہ ہوتے تھے. تو بادشاہ تو جو چاہے ان کو ملتا تھا. تو کہتے تھے کہ بھائی جنت میں کیا ہوگا, جنت میں نوابی ہوگی, نوابی. ہم بادشاہ ہوں گے, بادشاہ. جو مانگیں گے ملے گا, جو خواہش کریں گے ملے گا, جو نیت کریں گے وہ اللہ تعالیٰ پہنچا دیں گے. اللہ جل جلالہ عم نوالہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرماوے. اللہ تعالیٰ شانو پوری امت مسلمہ کو توفیق عطا فرماوے. دیکھو بھائی اس کے لیے علم بہت ضروری ہے. علماء کرام کے پاس بیٹھ کر علم حاصل کرو, اور علم جب ہمارے سامنے آ جائے تو پھر علم کے مطابق ہمیں عمل کرنا ہے, اپنی رائے سے نہیں, اپنے خیال سے نہیں.
یہ نہیں کہ یہ ہمارے خیالات اور ہمارے مزاج کے خلاف علم آیا ہے تو ہم اسے قبول نہیں کرتے. نہ، علماء کی طرف سے، مدارس کی طرف سے، دارالافتاؤں کی طرف سے کوئی فتویٰ آ جائے، کوئی صحیح ادھر کے صحیح مفتی ہو، صحیح مدرسہ ہو، اوتھینٹک ہو، ریلائبل ہو، آ جائے، پھر ہماری گردن جھک جائے گی. بس جو اس لیے کہ وہ شریعت ہے. مفتیان کرام جو ہمارے سامنے بیان کرتے ہیں وہ شریعت ہے، اور شریعت کے سامنے تو اس کے مطابق، شریعت مطہرہ کے مطابق ہمیں پورے دن پر چلنا ہے. پورے بعض دن پر نہیں، پورے دن پر چلنا ہے. چند چیزیں آ گئیں اور راضی رہے رحمان بھی، خوش رہے شیطان بھی، نہ، یہ نہیں، یہ نہیں. ہاں، دعوت و تبلیغ میں جو لوگ نکلتے ہیں ان کی خدمت میں بھی گزارش ہے، ہمارے طلباء کی خدمت میں بھی گزارش ہے، جو مدرسین ہیں، علماء ہیں، ان کی خدمت میں بھی گزارش ہے، آپاؤں کی خدمت میں بھی گزارش ہے، جو خانقاہوں میں جاتے ہیں ان کی خدمت میں بھی گزارش ہے کہ اپنا محاسبہ کرے کہ اس مہینے میں میری زندگی میں کیا فرق آیا. اسے کہ یہ شیطان کی بہت بڑی چال ہے کہ توبہ کرا کر کے ایک مرحلے تک لاتا ہے، اس کے بعد ترقی نہیں ہوتی، اور یہ باور کراتا ہے کہ میں دیندار ہوں، میں دیندار ہوں، میں دیندار ہوں، میں دیندار ہوں، اور خود کو دیندار بتلاتا رہتا ہے. نہ، ایسا نہیں. اسیس کرو ایوری منتھ کہ میری زندگی میں کیا فرق ہے. پہلے غیبت تھی، غیبت گئی کہ نہیں، غیبت کم ہوئی کہ نہیں، پہلے بدگمانی تھی، بدگمانی گئی کہ نہیں، بد نظری گئی کہ نہیں، بخل تھا، بخل گیا کہ نہیں، تکبر گیا کہ نہیں، رشتہ داروں کے ساتھ لڑائی جھگڑے تھے، قطع تعلق ہے، بھائی بھائی سے نہیں بات کر رہا ہے، اس میں کوئی فرق آیا کہ نہیں، میں نے معافی مانگی کہ نہیں. اپنی ترقی کو دیکھو، اسیس کرو. اسیس وہ تاجر کامیاب ہوتا ہے جو اپنا اسیس کرتا ہے کہ ویکلی انکم کیا ہے، ویکلی لاس کیا ہے، ویکلی پروفٹ کیا ہے، منتھلی پروفٹ کیا ہے، منتھلی لاس کیا ہے، اینیول پروفٹ کیا ہے، اینیول لاس کیا ہے. اسی کو محاسبہ کہتے ہیں، اس کو غور و فکر کہتے ہیں اپنی زندگی پر. اللہ تعالیٰ شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق دے. تو علم بڑھانا ہے، علم حاصل کرنا ہے، ساتھ ساتھ جو کمزوریاں، کمیاں نظر آئے، مشائخ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ کر کے اس کی اصلاح کرانی ہے، اور فکر کرنی ہے کہ دین پورا میری زندگی میں کیسے آ جائے، میری فیملی کی زندگی میں کیسے آ جائے، میرے پڑوسیوں کی زندگی میں کیسے آ جائے، میری بستی والوں کی زندگی میں کیسے آ جائے، میرے ملک والوں کی زندگی میں، پوری دنیا والوں کی زندگی میں کیسے آ جائے. اس کے لیے فکر بھی کرنی ہے، دعا بھی کرنی ہے، محنت بھی کرنی ہے. اللہ تعالیٰ شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین. اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، فصل وسلم علی سیدنا محمد کما انت اہلہ، وافعل بنا ما انت اہلہ، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم بارك لنا فيما آتيتنا وقنا واصرف عنا شر ما قضيت لنا. اللهم ثبتنا على الإيمان وأمتنا على الإيمان واحشرنا يوم القيامة مع المتقين مع الإيمان. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك علما نافعا، اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع. اللهم اهدنا واهد الناس جميعا، اللهم اجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اجعل حركاتنا وسكناتنا كلها في محبتك وتقواك. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والأمل الذي يبلغنا حبك. اللهم افتح أقفال قلوبنا بذكرك، اللهم افتح أقفال قلوبنا بذكرك، اللهم افتح أقفال قلوبنا بذكرك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مسيرنا.
واجعل الجنة هي دارنا. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم إنا نسألك حسن الختام والعفو عما سلف وكان. اللهم أنقذ إخواننا المسلمين المظلومين في كل مكان. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم احفظ الحرمين الشريفين والمسجد الأقصى المبارك، واجعلها اللهم آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.